اللہ 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 فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کلام مجید قرآن کریم کو جو شروع فرمائے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کی شروعات ہے. قرآن کی شروعات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. قرآن کو اس سے شروع کر کے گویا ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ تم اپنے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرو، اس لیے کہ اللہ کا کلام یہ بہت معظم ہے. تو اپنے عظیم الشان کتاب کو اللہ نے بسم اللہ سے شروع فرمایا، یعنی اس کی ترتیب اس انداز سے رکھی گئی کہ بسم اللہ سے اس کو شروع کیا جاتا ہے، بلکہ ہر سورہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جاتا ہے. یہ اسی لیے کہ یہ خبر دے، یہ بتائے کہ مسلمان اپنا ہر کام کس سے شروع کرے؟ بسم اللہ سے شروع. اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے لیٹتے سوار ہوتے کہیں جاتے کسی سے کلام کرتے کسی کو لیتے کسی کو دیتے ہوئے ہر کام کو بسم اللہ سے کیا جائے. جب ہم بسم اللہ پڑھیں گے تو اس میں اللہ ایک برکت ڈال دیتے ہیں. بسم اللہ کی برکت تو معروف نہیں ہے، اللہ کا نام ہے نا. بسم اللہ کے معنی کیا ہے؟ معنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ اس کا معنی ہے. تو جو کام بھی ہم بسم اللہ سے شروع کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایک برکت رکھ دیتے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر او اقطع او عاجزا. اس طرح کے الفاظ آئے. جو بھی عظیم الشان کام، جو بھی عمدہ کام اللہ کے نام سے شروع نہیں کیا جاتا وہ کام بے برکتی ہوتا ہے. کون فرماتے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی کام آپ شروع کرو اگر آپ نے اس میں بسم اللہ نہیں پڑھا ہے تو اللہ اس میں برکت کو نہیں رکھتے. برکت گویا نکال لی جاتی ہے، زائل ختم کر دی جاتی ہے. اس کے مقابل ہم اگر بسم اللہ پڑھیں تو اللہ کی جانب سے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے. اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا اپنا ہر کام بسم اللہ سے کرو. اب بہت سے کام ہمارے ہیں کہ ہر کام کو بسم اللہ سے کرنا ہے. دیکھو ہر وہ کام جس میں کوئی ذکر کوئی دعا نبی علیہ السلام کی جانب سے شریعت کی جانب سے منقول ہو وہاں ہم کو وہ دعا پڑھنی ہے، وہ ذکر کرنا ہے. اب ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانے سے پہلے دعا منقول ہے، کیا کہہ کر کھانا ہے؟ بسم اللہ
وعلی برکت اللہ، وہاں بھی بسم اللہ ہے، لیکن وہاں ایک دعا ہے. کیا دعا ہے؟ کہ بسم اللہ وعلی، جہاں دعا ہے وہاں وہی دعا پڑھنی چاہیے. سمجھ میں آئے بات؟ جہاں نبی علیہ السلام سے، شریعت سے اگر کوئی دعا منقول ہو تو وہاں اس مقام میں، اس کام میں کیا کرنی چاہیے ہم کو؟ وہی دعا پڑھنی چاہیے. جیسے کھاتے ہوئے، سوتے ہوئے ہم سوتے ہیں تو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں. کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم باسمک، وہاں بھی وہی معنی، تیرے نام سے ہے نا. باسمک کے معنی کیا ہے؟ تیرے نام سے. اموت واحیا، میں سوتا ہوں اور اٹھتا ہوں، میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں تیرے نام سے. اب یہاں بھی دعا منقول ہے تو ہم ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ یہی دعا یہاں پر پڑھنی چاہیے. ویسے ہی کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کرنے سے پہلے دعا منقول ہے کہ نہیں؟ کیا دعا منقول ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہہ کر کاٹنا ہے. سمجھے؟ بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے اس کو ذبح کرتا ہوں، اور اللہ بہت بلند و بالا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور وہ جو بڑی ذات ہے اس کے نام سے میں اس کو ذبح کرتا ہوں. تو ذبح کرنے سے پہلے دعا منقول ہے. اگر کوئی ذبح کرتے وقت دعا نہ پڑھے تو کیا ہوگا؟ دیکھو اس میں دو باتیں ہیں. اگر آمدن، جان بوجھ کر اگر کوئی دعا چھوڑتا ہے تو وہ ذبح کرنا، کاٹنا، وہ جانور حرام ہو جائے گا، آپ کھا نہیں سکتے. سمجھے؟ آمدن بولے تو کیا؟ ہونا بول کو، جان بوجھ کر ہونا بول کو چھوڑا ہے. بھائی کیا اللہ کا نام لے وہ کاٹا، سو ایسے کاٹوں، اسے معلوم اللہ کا نام لینا ہے، معلوم ذبح کرتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے، معلوم. لیکن معلوم ہوتے ہوئے آمدن دل میں شیطانی خیالات، پراگندہ خیالات، اور ان خیالات کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ نہیں میں کیوں اللہ کا نام ایسے ہی کاٹوں گا. ایسے جان بوجھ کر ہم اپنی زبان میں بول دینا ہونا بول کو اللہ کا نام چھوڑ دیا، وہ جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا، آپ کھا نہیں سکتے. جیسے خنزیر، سور کو کھانا جائز نہیں ہے نا، حرام ہے نا، ویسے اس کا کھانا بھی حرام ہو جائے. ہاں آپ کو یاد نہیں تھا، بھول گئے، آپ کو یاد نہیں تھا، بھول گئے آپ، یہ دوسری بات ہے. بھولاٹ جو آتی ہے یہ ہر ایک کو بھولاٹ آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی بھول گئے تھے، ایک منزل کو پہنچنا تھا، کہنے لگے کہ شیطان نے ہمیں بھولا دیا. وہ اپنے شاگرد کے ساتھ، تلمیذ کے ساتھ ایک مقام کو پہنچنا تھا خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے، لیکن وہ مقام آگے بڑھ گئے تو کہنے لگے کہ شیطان نے ہمیں بھولا دیا. اگر بھول جائے تو دوسری بات، اس سے کیا نہیں ہوتا؟ جانور حرام نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آئے؟ بھول گئے تو جانور کیا نہیں ہوتا؟ حرام نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ مومن ہے. یہ کاٹنے والا کون ہے؟ مومن ہے، مسلمان ہے، اس کے دل میں اللہ ہے. یہ اپنے دل سے اعتقاد رکھنے والا مومن کسے کہتے ہیں؟ جو ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، یقین رکھنے والا کہ میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ سب سے بلند بالا ہے. یہ اس کا اعتقاد نا، دل میں یقین ہے نا. تو دل میں یقین ہونے کی وجہ سے اگر کوئی بھول گیا تو اس سے کیا نہیں ہوتا؟ جانور حرام نہیں ہوتا، اس کا ذبیحہ حلال ہے. یہ ایک طرف. اگر غیر کوئی کاٹے، ذبح کرے، ہم میں سے ہر ایک جانتے ہیں مسئلہ، غیر کوئی کاٹتا ہے، ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ کیا نہیں ہوتا؟ ہمیں حلال نہیں ہوتا. اس لیے کہ اس کے دل میں بھی اللہ نہیں، وہ زبان سے اگر کہتا ہے تو اس کا اعتبار بھی نہیں. کیوں؟ زبان دل میں ہو تو وہ ایمان لے کر آ جاتا. سمجھے؟ اب اللہ کا نام جس پہ نہیں لیا گیا ذبح کرتے وقت، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، وہ حرام ہو گیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، آپ باہر جاتے ہیں، کہیں کھانے کے لیے جاتے ہیں، ویج کھاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ترکاریاں سبزیاں کھاتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں، ہوٹل چلے گئے، ویج کھاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو نان ویج کھانا ہے تو آپ دیکھیں گے کون سی ہوٹل ہے، اس کا ذبیحہ یا حلال ہے کہ حرام ہے. یہ ذبح کرنے والا کون ہے؟ مسلمان ہے یا غیر ہے؟ اس کو دیکھا جائے. ایسے ہم جا کر بیٹھ کر آرڈر دے کر ہم کھا لیں، یہ نہیں.
وہاں رکنا ہے. اگر وہ خیر کی ہوٹل ہے تو زیادہ احتیاط اور پرہیز اسی میں ہے. حالانکہ اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے, گرین جو ہے اس میں ایک علامت ڈالی ہوئی ہوتی ہے, ہری علامت ہوتی ہے نا, اس میں سمبل ہوتا نا, راؤنڈ سمبل گرین, یہ حلال ہے اس میں لکھ کر رہتا. لیکن اس کے باوجود ہم اس کو کھانا احتیاط کے خلاف, تقوی کے خلاف. ایک حدیث میں سنا ہوں, نبی علیہ السلام, بخاری کی حدیث ہے, سمجھے بخاری بہت بڑی کتاب نا, ہم اس سے پہلے بھی سنے نا, تمام کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ہے بخاری. تو بخاری کی حدیث ہے, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. حلال واضح ہے, حرام واضح ہے. حلال کے بارے میں معلوم ہے, ہم کو حلال ہے, بالکل واضح ہے نا, ہم کو معلوم ہے. مثال کے طور پر کوئی چیز ہم نے گھر میں بنائی, اب یہ چیز حلال ہے, یہ ترکاری حلال ہے, یہ ذبیحہ حلال ہے, یہ فلاں کھانا حلال ہے, پانی حلال ہے, یہ چیزیں ساری حلال چیزیں معلوم ہے نا. اسی طرح حرام, حرام کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہ حرام ہے نا. جیسے مثال کے طور پر شراب ہے, شراب حرام ہے, ہمیں سے ہر ایک کو معلوم, کوئی لا کر رکھ دے پیو تو ہم بولے کہ نہیں یہ تو حرام ہے, شریعت نے اسے حرام کیا ہے. شراب کیسے حرام ہوئی گزشتہ ہفتہ تفصیلی کلام آیا تھا, جانتے ہیں آپ 3 مرحلے میں شراب کو حرام کیا گیا, سنے نا, اعوذ باللہ کے اس میں. تو کیا ہے, شراب حرام کر دی گئی, یہ حرام ہے, اس کا یقین ہے ہم کو کہ یہ حرام ہے. خنزیر کا گوشت حرام ہے بھائی, سود بھائی یہ تو حرام ہے. یہ ساری چیزیں, خون کا کھانا, جانور کا ذبح کرنے کے بعد اس کا جو خون ہوتا ہے جائز نہیں ہے اس کا کھانا. یہ چیزیں معلوم ہے, اس کا حرام ہونا معلوم ہے. حلال بین واضح ہے, معلوم ہے, حلال حرام بین واضح ہے, معلوم ہے. لیکن ان دونوں کے درمیان مشتبہات ہوتے ہیں, بعض مشتبہ امور ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے نا. حلال واضح ہے, حرام یہ بھی واضح ہے, لیکن ان کے درمیان بعض ایسے چیزیں ہوتی ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ آیا یہ حلال ہے کہ حرام ہے نا. اب جیسے ہم مثال کے طور پر ہوٹل میں بیٹھ کے کھاتے ہیں, غیر کی ہوٹل ہے, ہم کو معلوم نہیں, ہم کو شک پیدا ہو گیا یہ حلال ہے کہ حرام ہے, کہ حلال ہے کہ حرام ہے. کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو مشتبہ امر ہے, اگر کوئی اس سے بچ گئے, اسے اجتناب بچنے کا حکم ہے, اگر کوئی بچ گیا اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت اور آبرو کو اس نے بچا لیا. کیا فرماتے ہیں نبی علیہ السلام, جو مشتبہ امور سے جو بچ گیا وہ کیا کر لیا, وہ اپنے دین کو اور اپنی عزت اور آبرو کو اس نے کیا کر لیا جی, بچا لیا, محفوظ کر لیا. اس لیے مشتبہ چیزوں سے بچو. دیکھو شریعت اگر حرام ہے نا, وہ اس سے رکو, یہ بھی منع کر دی. شریعت حرام چیزوں سے رکو بول کے منع کرتی ہے, حدیثیں منع کرتی ہیں. لیکن یہ دور کی بات, حرام تک پہنچانے والی جو چیزیں ہیں اس سے بھی رکنے کا حکم دیا گیا. سمجھ میں آئی بات ہے, حرام تک پہنچانے والی, حرام سے تو رکنا ہی ہے, لیکن حرام تک پہنچانے والی جو چیزیں ہیں شریعت نے اس سے بھی منع کیا کہ آپ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے. زنا کرنا حرام ہے, اس کے لیے ذریعہ سبب کیا, غیر سے, جو غیر محرم ہے نا, اجنبی عورت, اس کو دیکھنا بھی حرام, اس سے بات کرنا بھی حرام. کیوں بھائی, کیونکہ یہ ایک پہلا قدم, آگے بڑھیں گے تو آپ کیا ہو جائیں گے, گناہ میں لگ جائیں گے, گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے. وہ دور کی بات, وہ بھی حرام ہے, لیکن اس کے لیے جو ذریعہ اور سبب ہے یہ بھی حرام کر دیا گیا. چوری حرام, چوری حرام, لیکن اسی طرح آپ کسی کے گھر میں جھانک کر نہیں دے سکتے, یہ بھی ممنوع ہے. سوراخ ہے, وہ سوراخ کے ذریعے اگر جھانک کر دیکھیں گے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کی آنکھ پھوڑ دوں. حرام چیزیں دور کی بات ہے, اس تک پہنچنے والی جو چیزیں ہیں نا, راستہ ہے نا, اس سے بھی کیا کیا گیا جی, شریعت میں روکا گیا. بہت احتیاط والا مذہب ہے ہمارا مذہب اسلام. 4 برتن سے نبی علیہ السلام منع فرمائے. صحابہ اکرام موجود تھے, فرمائے 4 برتنوں کو استعمال مت کرو. لکڑی کا برتن اور روغنی برتن, روغن لگایا ہوا برتن,
اور کدو سے بنایا ہوا برتن، اور کیا ہے تارکول پھیرا ہوا برتن، یہ برتن سے نبی علیہ السلام منع کی۔ کیوں منع کیے؟ اس حدیث کے ذیل میں کیا بتاتے ہیں معلوم؟ اس زمانے میں ان برتنوں سے شراب پی جاتی تھی۔ ان برتنوں سے کیا کی جاتی ہے؟ جیسے شراب کا ایک خاص آلہ ہوتا نا، ایک گلاس ہوتا نا، شراب کا گلاس آج کل عام ایک گلاس ملتا ہے شراب کے لیے بول کر استعمال کرتے ہیں، تو وہ زمانے میں ان برتنوں سے شراب پی جاتی تھی، تو نبی علیہ السلام نے ان 4 برتنوں سے منع فرمایا کہ ان کا استعمال نہ کرو، اس لیے کہ تم اس کو استعمال کرو گے تو تم کو شراب کی یاد آئے گی، اور ممکن ہے کہ تم شراب کی طرف قدم آگے بڑھاؤ، شراب پی لو، لہذا ان برتنوں سے رک جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ شریعت اتنا اندازہ کرتی۔ تو ہم کہاں سے گئے؟ کہیں سے کہیں چلے گئے۔ ہم شروع کہاں سے کیے تھے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ برکت کو لانے والی چیز ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ برکت کو لانے والی چیز ہے۔ ہر کام سے پہلے کیا کیا جائے؟ بسم اللہ پڑھا جائے۔ تو بتا یہ رہا تھا جن کاموں میں جو دعائیں منقول ہیں، جن کاموں میں جو دعائیں منقول ہیں نبی علیہ السلام سے، شریعت سے، ان کاموں میں کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ وہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ جیسے ہم بولے نا ذبح کرنے کے لیے ہم آئے تھے وہاں پہ، ٹھیک ہے، اور جن کاموں میں دعائیں منقول نہیں ہیں وہاں ہم کیا کریں گے؟ بسم اللہ پڑھیں گے۔ وہاں ہم کیا کریں گے؟ بسم اللہ۔ ہر کام کو، ہر فعل کو آپ بسم اللہ سے کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت رکھا ہے نا۔ یہاں تک بتایا گیا جنات ہے نا، جنات وہ انسان ہم کو دیکھتے ہیں، انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی، سمجھے، ایک مخلوق غائبات میں سے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم کپڑے نکالتے ہیں تو بھی وہ دیکھتے ہیں، ہے نا، کبھی برہنہ ہوتے ہیں تو بھی وہ دیکھتے ہیں ہم کو۔ اس لیے کیا بتایا گیا؟ آپ کپڑے نکالنے کے وقت، برہنہ ہونے کے وقت بسم اللہ پڑھ لو، ان کے آنکھوں سے آپ چھپ جاؤ، پوشیدہ ہو جاؤ۔ کتنی برکت ہے، تاثیر ہے بھئی۔ اللہ کا کلام سادہ کلام نہیں ہے۔ اللہ کا کلام کیا نہیں ہے؟ سادہ سا کلام نہیں ہے، یہ بہت بلند پایا کلام ہے۔ بسم اللہ قرآن میں موجود ہے۔ بسم اللہ کہاں موجود ہے؟ دیکھو یہاں ایک بات معلوم کرنا ہے، یہ جو ہر سورے کے شروع میں جو بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، یہ اس سورت کا جز نہیں ہے۔ دیکھو پورے کتنی سورتیں ہیں قرآن میں؟ کتنی سورتیں ہیں؟ 114۔ بولو کتنی سورتیں ہیں؟ 114 سورتیں ہیں پوری، اور اس میں سے 113 سورتوں میں اس کے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ایک سورت میں بسم اللہ نہیں ہے۔ کون سی سورت میں نہیں ہے؟ سورہ توبہ۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ یہ سب چیزیں معلوم ہے۔ سورہ توبہ میں کیا نہیں ہے؟ بسم اللہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہم کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے؟ 2 باتیں ہم کو معلوم رکھیں، آپ ذہن میں رکھو، میں ترتیب سے بتاؤں کیوں بسم اللہ نہیں ہے، اور دوسری بات ہے ہمیں پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے۔ تو سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ سورہ توبہ سے پہلے والی جو سورہ، سورہ انفال، کون سی سورہ؟ سورہ انفال۔ سورہ توبہ کے بارے میں یہ گمان ہے کہ سورہ توبہ اس سے پہلے والی جو سورہ، سورہ انفال ہے، اس کا ایک جز ہے، اس کا ایک حصہ ہے، دونوں ملا کر ایک سورت ہے، اس لیے سورہ انفال سے پہلے بسم اللہ رکھا گیا اور توبہ میں بسم اللہ نہیں رکھا گیا۔ ایک بات۔ دوسری ایک وجہ بتاتے ہیں کہ دیکھو اس میں قتل و قتال کا، جنگ کا حکم دیا گیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو، غضب کو اور غصے کو ظاہر کیا گیا، اور سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی رحمت کو کھینچنے والی، اللہ کی مہربانی کو طلب کرنے والی، یہ اس سورہ کے مناسب نہیں، اس لیے اسے نکال دیا گیا۔ یہ ایک بات بھی کہی جاتی ہے بعض لوگوں کی جانب سے، ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہے معلوم ہو گیا نا۔ اور ایک دوسری بات کیا بولا؟ دوسری ایک بات بتا دوں، بولے نا کیا؟ ہم پڑھنا کی نہیں پڑھنا کی، اس میں بھی مسئلہ ہے۔ ہم لوگ کیا سوچ لیتے ہیں معلوم؟ سورہ توبہ کا تو بسم اللہ نہیں پڑھنا، یہ اتنا سوچتے ہیں،
سورہ توبہ ہے، اس میں بسم اللہ اللہ لکھا ہوا نہیں ہے، لہٰذا ہمیں کیا نہیں کرنا ہے؟ بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے. یہ اس میں تفصیل ہے، مسئلہ معلوم کرنا. کیا مسئلہ؟ اگر اس سورہ توبہ کو ہم اوپر سے پڑھتے آئے، اس سے پہلے والی سورہ کون سا بولے ہم؟ سورہ انفال. سورہ انفال سے اگر ہم تلاوت کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے اگر ہم آتے ہیں اور سورہ توبہ آ گئی تو اب آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، سورہ توبہ کو شروع کر کے آگے چلے جائیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اگر آپ نے تلاوت شروع کی سورہ توبہ سے، آپ نے تلاوت شروع کی کہاں سے؟ سورہ توبہ ہی سے آپ نے تلاوت شروع کی ہے، اوپر سے نہیں. قرآن آپ نے اٹھایا، سورہ توبہ ہے، آپ کو پڑھنا ہے، اب آپ تلاوت شروع کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ وہاں آپ بسم اللہ پڑھیں گے. ٹھیک بات سمجھ؟ دو باتیں، اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے. اور اسی طرح سورہ توبہ کے درمیان سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن کہاں سے پڑھنا چاہتے ہیں آپ؟ بولو. سورہ توبہ کے درمیان سے اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں سے، یعنی میں شروع کیا سورہ توبہ کے درمیان سے مجھے پڑھنا ہے قرآن، تو اب میں بسم اللہ پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا؟ بسم اللہ مجھے پڑھنا ہے. صرف ایک ہی جگہ ہم نہیں پڑھیں گے. کون سے ایک جگہ نہیں پڑھیں گے؟ ہم اوپر سے تلاوت کرتے ہوئے آئے سورہ انفال سے اور توبہ آ گئی تو اب کیا نہیں کریں گے؟ ہم یہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، ایسے ہی سورہ پڑھتے ہوئے آگے چلے جائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو میں کیا بتا رہا تھا، پورے کتنے سورے ہیں قرآن میں؟ 114 سورے ہیں. 114 سورتوں میں سے کتنی سورتوں میں سورہ توبہ بسم اللہ ہے؟ 113 سورتوں میں بسم اللہ ہے، سورہ توبہ میں نہیں ہے. لیکن سورہ نمل ایک ہے. کون سی سورہ؟ سورہ نمل یہ ہے. سورہ نمل میں درمیان میں بسم اللہ، شروع میں نہ، ہر سورے کی شروعات میں ہے نا، ہر سورے کے شروعات میں بسم اللہ ہے نا. سورہ نمل، نمل کے معنی چونٹی، نمل کے معنی کیا ہے؟ چونٹی کا اس میں ذکر ہے قرآن میں، اس لیے اسے سورہ کو سورہ نمل نام دیا ہے. بہت سے نام ہیں، انشاءاللہ ہم آگے تفسیر سنتے جائیں گے، بہت سی چیزیں انشاءاللہ ہم کو معلوم ہوگی. نمل عربی لفظ، نمل کسے بولتے ہیں؟ چونٹی، چونٹی کو بولتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے، چونٹی کا اس میں تذکرہ ہے. تو وہ جو ہے اس میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے وہاں بسم اللہ کو لکھا گیا درمیان میں، درمیان میں موجود ہے. وہ آیت کیا ہے؟ اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. آیت نمبر 30 سورہ نمل، آیت نمبر 30. اس میں کیا ہے؟ یہ آیت پوری اتنی ہے، اس میں بسم اللہ. تو اب کتنے بار آ گئی بسم اللہ؟ وہ 114 بار آ گئی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہاں چونکہ سورہ نمل کے درمیان میں ہے، اس لیے علماء کیا بولتے ہیں، یہ سورہ، یہ بسم اللہ قرآن کا جز ہے، سورتوں کا جز نہیں ہے. سورہ کیسا بنتا؟ ایک ایک جز سے بنتا نا. الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کا ایک جز، الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا دوسرا جز ہے نا. تو ایک ایک جز سے یہ سورہ بن گیا، ایک ایک جز سے کیا ہو گیا؟ ایک سورہ بن گیا. ویسے بسم اللہ کسی سورت کی کیا، کسی سورت کا کیا نہیں ہے؟ جز نہیں ہے. وہ صرف کس کا جز ہے؟ کس کا جز ہے؟ سورہ نمل میں جز ہے اور کہیں سورت میں درمیان میں نہیں ہے. لہٰذا یہ کسی سورت کا جز نہیں، سورہ فاتحہ کا جز نہیں. اچھا درمیان میں لکھ کر ہے نا، جز نہیں بولتے آپ، درمیان میں لکھ کر ہے نا. تو نبی علیہ السلام جو ہے اس سے پہلے جو ہے پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی سورت ختم ہوئی اور کون سی سورت شروع ہوئی. سورت ایک ختم ہو گئی اور ایک نئی سورت شروع ہوئی ہے، یہ معلوم نہیں ہوتا تھا. اس لیے بسم اللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نازل فرمایا. سمجھے؟ تو اس کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام آپ کو پڑھاتے تھے بسم اللہ، ہر سورت کو پڑھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھاتے تھے، اور اس کے ذریعے معلوم ہو جاتا تھا کہ ایک سورت ختم ہو گئی اور دوسری سورت شروع ہونے والی ہے. تو دو سورتوں کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لیے، دو سورتوں کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لیے کہ یہ الگ سورہ ہے، یہ الگ سورہ ہے، امتیاز پیدا کرنے کے لیے کیا کی گئی ہے؟ بسم اللہ لائی گئی ہے. یہ کسی سورت کی جز نہیں ہے. اس لیے یہ جز نہیں بولتے نا، اس لیے ہمیں کیا کرتے بولے تو نماز پڑھتے ہوئے زور سے بسم اللہ نہیں پڑھتے. ہم کہاں سے پڑھتے ہیں نماز میں؟ شروعات کہاں سے کرتے ہیں؟
قرات شروع کرتے نا، قرات شروع کرتے تو کہاں سے پڑھتے ہیں ہم؟ الحمدللہ رب العالمین، ایسے نہ پڑھتے ہیں، زور سے پڑھتے نا. امام صاحب بھی آپ سنے ہوں گے زور سے پڑھتے ہیں. ہم زور بسم اللہ کو زور سے پڑھتے کیا نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ کیا نہیں ہے، یہ سورت کا جز نہیں ہے، اس لیے یہ بسم اللہ زور سے نہیں پڑھتے ہیں. اچھا بھائی زور سے نہیں پڑھے تو نہیں پڑھنا کیا؟ وہ بھی نہیں. میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا، پھر سے بتاتا ہوں. آپ نماز پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت میں آپ ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، اور یہ تینوں چیزیں آہستہ پڑھیں. اس کے بعد آپ الحمدللہ سے سورت کو شروع کریں. ٹھیک ہے؟ آپ اگر الگ نماز پڑھتے ہیں، تنہا نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ثنا پڑھیں گے، اور دوسرا اعوذ باللہ بسم اللہ یہ امام صاحب پڑھ لیں گے. یہ کیا کر لیں گے؟ تنہا پڑھنے کی صورت میں ہم تینوں چیزیں پڑھیں گے اور آہستہ پڑھیں گے. یہ پہلی رکعت. دوسری رکعت میں ہم آئے تو دوسری رکعت میں ہم کیا کریں گے؟ صرف بسم اللہ پڑھیں. سورت کو شروع کرنے سے پہلے الحمدللہ ہے نا، الحمدللہ کو شروع کرنے سے پہلے ہم کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ. اور کیسے پڑھیں گے؟ آہستہ پڑھیں، زور سے نہیں پڑھیں گے، آہستہ پڑھیں. آمین ہے، بسم اللہ ہے، تحفظ ہے، یہ ساری چیزیں آہستہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، جو سورت کا جز نہیں ہے. جو سورت کا جز ہے اس کو آپ بلند آواز سے زور سے آپ پڑھ سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال یہ مسائل ہیں، بہت سے مسائل. سورہ فاتحہ برکتوں کو لانے والی، اسی لیے حکم دیا گیا حدیث میں ہر کام کو کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر آپ وضو کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ لو. شروع آپ کرو اپنے وضو کو بسم اللہ سے شروع کرو. اگر بسم اللہ سے شروع کریں گے وضو کے ختم تک آپ کو ثواب لکھا جائے گا، حسنات نیکیاں دیتے رہے. آپ سواری میں سوار ہوتے ہیں، کہاں سوار ہوتے ہیں؟ سواری میں سوار ہوتے ہیں، اور سوار ہوتے وقت آپ نے کیا پڑھا؟ بسم اللہ پڑھے. تو جب تک آپ سواری میں ہیں تب تک آپ کو نیکیاں دی جائیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جب تک آپ کیا ہیں. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ سواری جانوروں پہ ہوتی تھی. سواری کس پہ ہوتی تھی؟ اونٹ پہ سواری، گھوڑے پہ سواری، ہے نا. تو ان چیزوں پہ جانوروں پہ سواری کرتے تھے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو تب جب تم سواری پہ سوار ہو تو بسم اللہ پڑھو تو اس جانور کے ہر قدم پر تم کو نیکی ملے گی. کتنا بڑا کلام ہے یہ، سادہ سا کلام نہیں ہے، کتنا بڑا کلام، کتنی بڑی آیت ہے. ہر قدم پہ نیکی دی جاتی ہے. کہتے ہیں کشتی میں سوار ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم بسم اللہ پڑھ لو، جب تک تم کشتی میں رہو گے تمہارے لیے ثواب دیا جائے گا. جب تک اترتے نہیں تب تک کیا کیا جائے گا؟ بہت سی برکت. ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مجوسی آ گیا ہے، آ کر کہنے لگا حضرت آپ کیا دین کی دعوت دیتے رہتے، دین کے بارے میں بولتے رہتے ہیں، کوئی کرشمہ بتاؤ، کوئی چیز بتاؤ، دیکھیں گے ہم مان لیتے ہیں آپ کو، دین کو حق ہونا مان لیتے ہیں، دین کے صحیح ہونے کو مان لیتے ہیں، آپ کوئی کرشمہ بتاؤ. حضرت ٹھیک آپ کرشمہ چاہتے ہیں، آپ کرامات چاہتے ہیں، چلو آپ ایک تشت اور اس میں زہر لے کر. تو تشت لایا گیا زہر، تو زہر اٹھائے اور بسم اللہ کر کے پی. کتابوں میں لکھا ہوا ہے زہر ان کے جسم پہ کوئی اثر نہیں کیا. بسم اللہ کی برکت تھی اور ان کے تقوی کا مقام، ان کے ایمان کا مقام تھا. تو زہر نے کیا نہیں کیا؟ کوئی اثر نہیں کیا. تو مجوسی کہنے لگے یہ عجیب بات ہے، زہر جو اپنا اثر دکھلانے والی، جیسے آگ اپنا اثر دکھلانے والی، لیکن خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام پہ اس نے اثر نہیں بتایا. چھری اپنا اثر بتانے والی، کاٹنے والی، لیکن ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اس نے اپنا اثر نہیں بتایا. زہر تو قاتل ہوا کرتا، قتل کرنے والا ہوا کرتا ہے، لیکن یہ کیا بات ہے، خالد بن ولید کے لیے اس نے یہ اثر نہیں بتایا. لہٰذا یہ دین فدین حق، یہ حق دین ہے. یہ کہتے ہوئے سارے کے سارے مسلمان، سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ مسلمان. ہمیں ایمان چاہیے اور ساتھ نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو اختیار کرنا چاہیے. تو اپنا اثر وہ بتاتے ہیں. بسم اللہ کے بارے میں دیکھو کیا فرماتے ہیں. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من رفع قرطاسا من الارض فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اجلالا له کتب عند اللہ من الصدیقین. کتنی بڑی بات معلوم کیا.
ایک کاغذ کا ٹکڑا جو ہے زمین پہ پڑا ہوا ہے, اس میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے. اگر آدمی یہ سوچ کر کے میرے اللہ کا نام اس میں موجود ہے, میرے رب کا نام اس میں ذکر کیا گیا اور نیچے زمین پہ پڑا ہوا ہے, اگر اس کو اٹھا لے اللہ کے اعزاز اور عظمت کی وجہ سے, اگر اس کاغذ کے ٹکڑے کو زمین سے اٹھا لے, اللہ اس کو صدیقین میں لکھ دیتا ہے. اللہ اس کو کس میں لکھ دیتا ہے؟ قرطبی میں لکھا ہوا ہے, تفسیر کی کتاب, بڑھیا کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا لے فغفر له, اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. بشر حافی نام کے ایک اللہ والے گزرے, بشر حافی نام کے کون گزرے؟ بولو. ایک بڑے اللہ, بہت بڑے بغداد کے رہنے والے اور بہت بڑے اللہ, بڑے بڑے علماء جو ہے ان کے سامنے ادب سے بیٹھے رہتے ہیں, ان کا ذکر ادب سے کرتے ہیں, سمجھے. جو اہل اللہ, اللہ والے ہیں, ان میں بڑا درجہ رکھنے والے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ, ان لوگ جوانی میں آ کر بہت عیش کرنے والے, ان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے جوانی بڑے عیش میں, عشرت میں, سمجھے, شراب میں, کباب میں, شباب میں, اس انداز سے ان کی جوانی گزری. شراب پینے والے, مزاق کرنے والے, اپنی زندگی کو, جوانی کو ایک غلط طریقے پہ گزارنے والے. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ راستے سے جا رہے تھے اور دیکھا کہ وہاں بسم اللہ کاغذ میں لکھا ہوا نیچے پڑا ہوا ہے. لوگ اس کو رون کے جاتے ہیں, لوگ اس کو روندے تو کیا, روندے بولے تو کیا, کھندل کے جانا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کاغذ آئے تو کھندل کو چل جاتے ہیں نا لوگ, کیا بھی دیکھتے نہیں, کیا ہے کہ کیا نہیں کہ کیا بھی دیکھتے نہیں. اللہ کیا دیکھو, بہت سے ہمارے گھروں میں جو ہے عربی عبارتیں لکھی ہوئی, قرآن کی چیزیں لکھی ہوئی, قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی, یہ سن القرآن ہوتا ہے, اس طرح ہم سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے, اس کی عظمت کا, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اس کی عظمت پر اللہ بڑا مقام دے دیتا ہے, اس کو پھینکنا نہیں. بعض لوگوں کے تعلق سے یہاں تک آتا ہے کہ اس کو اٹھاتے, محبت سے سینے سے لگاتے, آنکھوں سے لگاتے, اللہ ان کی مغفرت کر دیتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بسم اللہ کو اپنے آنکھوں سے لگائے, سینے سے لگائے, اللہ اس کی مغفرت کر دے. ٹھیک ہے. تو کوئی چیز گھر میں جو ہے وہ عربی عبارتیں ہوتی ہیں, قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں, قرآن کی آیتیں جو ہے باہر کچرے میں پھینکنا نہیں ہے, اس کو محفوظ کرنا ہے. آپ کے مدرسے ہیں, مسجد ہیں, سمجھے, علماء ہیں, ان کے حوالے کر دیں, وہ صحیح مقام جو کام اس کے ساتھ کرنا ہے وہ کریں. ٹھیک ہے. اس کو اٹھا کر ایسے کیا نہیں کرنا, کچرے میں ڈال دو, کچرے میں پھینک دو, ایسا نہیں کرنا. تو میں کیا بتا رہا تھا, بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کیا کیے, جا رہے راستے سے اور دیکھا کہ ایک کیا پڑا ہوا ہے, کاغذ کا ٹکڑا, بسم اللہ پڑا ہوا. لوگ اس کو رونتے جاتے ہیں, کھندلتے جاتے ہیں, گندا ہو گیا. دیکھا اللہ کا نام, بسم اللہ بولے تو اللہ کا نام ہے نا, سمجھے. اللہ کے صفات بہت ہیں لیکن نام ایک ہی, رحمان, رحیم, مالک, قدوس, ہے نا, غفور, ستار, بہت سے اللہ کی صفات ہیں, نام ایک ہی. نام کیا؟ اللہ. یہ ایک ہی نام اللہ کا, وہ بسم اللہ میں نام ذکر کیا گیا. اور قرآن کی پہلی آیت ہے نا, اس پہلی آیت میں بھی اللہ کا نام ذکر کیا گیا, الحمدللہ, ہے نا, یہ اللہ کا نام ہے. تو کہنے لگے اللہ کا نام, میرے اللہ کا نام. زمین پہ لوگ روڈ کے جاتے ہیں, اس طرح گندا ہو گیا, فوراً اٹھائے اس کو, اپنے آنکھوں سے لگائے, سینے سے لگایا, اس کو لے گئے, اس کو دھوئے. کیا کیے؟ پانی سے دھو کر, بس اتنا نہیں, ان کے پاس پیسے تھے اس وقت, دینار تھے, دینار سے خوشبو خریدے. کیا خریدے؟ خوشبو خریدے. خوشبو خرید کر اس میں عطر لگائے, وہ خوشبو لگائے, لگا کر اس کو معطر, خوشبودار کر کے بلند مقام پر اس کو لگا دی. رات سوتے ہیں تو خواب ان کو نظر آتا ہے, کوئی ندا دینے والا ندا دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اے بشر, تو نے میرے نام کو پاک کیا, طیبت اسمی, تو نے میرے نام کو پاک کیا, جان لے کہ میں تجھ کو پاک کر دوں گا دنیا و آخرت میں, دونوں مقام میں میں تجھ کو پاک کر دوں گا. لہٰذا اس کے بعد فوراً توبہ کی توفیق ہوئی, صبح اٹھے, توبہ کیے, اور پھر اتنا بڑا مقام اللہ دیا کہ بزرگوں کے بڑے سردار شمار کیے جاتے ہیں, اللہ والوں کے بڑے سردار شمار کیے جاتے ہیں. اللہ کہاں سے نکال کر کہاں پہنچا دیا.
ایک ٹکڑے کو ایک گندی جگہ سے نکال کر اوپر مقام میں رکھنے کی وجہ سے اس آدمی کو جو گندگی میں موجود تھا اللہ اس کو اٹھا کر آسمانوں پہ گویا کہ بٹھا دیا. اتنا بڑا مقام. ان کے تعلق سے کیا مانگے اصل کو فجر کے بعد جنازہ نکلا ان کا. آدمی کوئی نیک آدمی مر گیا تو بہت لوگ اس کے جنازے میں جاتے ہیں برکت کے واسطے. نہیں برکت کیسے کیا کرتے ہیں لوگ جاتے ہیں لے کے جانا مشکل ہو جاتا. کندھے کندھے بدلتے جو ہے بھیڑ ہوتی ہزاروں کی لاکھوں کی. جتنا بندہ مقبول ہوتا اتنی زیادہ بھیڑ ہوتی کہ نہیں ہوتی. ان کا جنازہ نکلا. کب نکلا؟ صبح کو فجر کی نماز کے بعد جنازے کی نماز پڑھائی گئی اور وہاں جنازہ نکلا تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے قبرستان زیادہ دور نہیں قریب تھا لیکن قبرستان جو پہنچا عشاء کے بعد پہنچا. کب پہنچا ہے؟ فجر کو نکل کر عشاء کے بعد قبرستان لے کر گئے. کتنی بھیڑ کتنے لوگ. ان کی مقبولیت اللہ کے پاس کتنا بڑا مقام اللہ دے دیا. کیسا دیا؟ اخلاص للہیت اسے کہتے ہیں. یہ اصل پر ایمان کسے کہتے ہیں؟ صرف الفاظ کو ایمان نہیں کہتے. لا الہ الا اللہ کہہ دینا ایمان نہیں ہے. یہ جان لے لا الہ الا اللہ کہہ دینا ایمان نہیں ہے. اگر یہ ایمان ہے تو آج کا ہر ایکٹر ہر اداکار مسلمان شمار کیا جائے گا. حالانکہ وہ مسلمان نہیں وہ کافر ہے تو کافر ہی ہے اگرچہ کہ لاکھوں مرتبہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے. کیوں؟ یہ کلمات ہے نا اس کا تعلق زبان سے نہیں ہے الفاظ نہیں ہے دل کی کیفیت. لا الہ الا اللہ اگر تصدیق قلبی کے ساتھ اپنے دل کی کیفیت کے ساتھ اگر کوئی کہتا ہے وہی مسلمان ہے. وہی نا مسلمان ہے. اسی لیے قربانی میں اللہ کیا بولا؟ اللہ تمہارے چہروں کو تمہاری قربانیوں کو نہیں دیکھتا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. آپ سب سنے ہوں گے نا تفصیل کے ساتھ. دل کی کیفیت ہوتی ہے. ایمان اپنے اندر پیدا کریں اس کو مضبوط کریں. جو ایمان ہے اس کو مضبوط کریں. تو بہرحال اس میں کیا ذکر کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سمجھے؟ رحمان اور رحیم دونوں کا معنی رحم کرنے والا. دونوں کا معنی کیا ہے؟ رحم کرنے والا مہربانی کرنے والا. اس کے لیے رحمان بھی اسی سے نکلا ہے رحیم بھی اسی سے نکلا ہے. دونوں کے معنی مہربانی کرنے کے ہیں. دو کئی کو ذکر کیے گئے. دو اس لیے ذکر کیے گئے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع. اللہ کی رحمت بہت وسیع. ایک آدمی ایک بڑے گھر کو گیا بڑا دروازہ محل وہ گھر کو گیا ہے ادھر مانگنے کے لیے. سائی سوال کرنے والا فقیر گھر کو جا کے سوال کیا. سوچا بڑا گھر ہے بڑا دروازہ ہے بہت ملے گا بڑا عطیہ ہم کو حاصل ہوگا. وہ اندر گیا تو اندر سے کیا بہت کم مقدار میں اسے دیے گئے تھوڑا سا حصہ دے کر چلو بھائی چلو. وہ کیا کرا دوسرے دن تفسیر کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے بات یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. وہ دوسرے دن کلہاڑی لے کے چلا گیا. کلہاڑی لے جا کر دروازے کو مار توڑنے لگے. مالک باہر آ گئے کیا دیوانہ پاگل ہو گیا ہے. کلیج پیسے لے کو گئے آ جا کر دروازہ توڑتا دیوانہ ہو گیا کیا کہیں کو توڑتا. میں بولا کہتے ہیں یا تو تمہارے یا تو یہ جو تمہیں دیے نا اسے عطیہ بولتے ہیں. دیے سو کیا بولتے ہیں؟ عطیہ. یہ عطیے کو تمہارے دروازے کے برابر کرو موافق کرو یا تمہارے دروازے کو اس عطیے کے برابر کرو. دیے سو 100 روپے ایک 2 روپے دے کو اتنا بڑا دروازہ رکھیں گی اس کے برابر کر کے چھوٹا دروازہ بناؤ. یا نہیں تو تمہارا جیسا بڑا دروازہ ہے کہ اسے ہزاروں لاکھوں کا دو ایسا بولیے جا کے توڑ سکتے. وہ مفسر لکھ کر بولتے ہیں دیکھو یہ دنیا کے لوگوں کی حالت ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ جو ہے اپنے رحمت کو بتاتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے اس لیے دو لفظ اللہ ذکر کرتا ہے. وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. اس کا دروازہ تو سب سے بڑا ہے سب سے وسیع ہے اور دینے والا کم کرنے والا نہیں. سائل جب اس کے دروازے پہ جا کر مانگتا ہے تو کوئی سائل تہی دست و خالی ہاتھ واپس لوٹتا نہیں ہے. ہر ایک کو بھر کے مکمل کر کے وہ جتنا مانگا اس سے زائد عطا کیا جاتا ہے. اس سے زائد اس کو سائل کو دیا جاتا ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں حدیث قدوسی میں تم چل کے آؤ ہم دوڑ کے آئے. حدیث میں آتا نہیں بندہ جب اس کے پاس چل کے جاتا ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں
دوڑ کے آتے ہیں. تو بہرحال رحمان کے معنی رحم کرنے والے. مفسر آ کر یہاں ایک معنی بیان کرتے ہیں. رحمان کے معنی دنیا میں رحم کرنے والے، رحمت نازل کرنے والے. رحیم کے معنی مہربان، آخرت میں مہربانی کرنے والے. یہ ایک فرق بتاتا ہوں، سمجھے؟ دو لفظوں کا فرق سمجھ میں آیا. رحمان کیا؟ مہربانی کرنے والے، دنیا میں مہربانی کرنے والے. اب اس کی مہربانی عام ہے، اس کی مہربانی ایک اعتبار سے عام. کیسے عام؟ مسلمانوں کو بھی اللہ دیتے ہیں، کافروں کو بھی اللہ دیتے کہ نہیں دیتے؟ کتنا دیتے ہیں؟ مسلمانوں سے زیادہ ان کے پاس ہے، ورنہ تو ان کو نہیں دینا چاہیے. کیوں؟ اللہ کا انکار کرنے والے نا. کوئی بیٹا باپ کا انکار کیا تو باپ کیا کرے گا؟ دھتکار کے بھیج دے گا، جا میرے دروازے سے، جا میرے گھر سے. کوئی بیٹا کہتا تو میرا باپ نہیں، تو کوئی تو میرے گھر میں جا، گھر چھوڑ کے چلا جائے. بولتے کہ نہیں بولتے؟ ویسے یہ کافر اللہ کا انکار کرنے والے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو جو ہے محروم کر دیا جائے، ان کو ایک پیسہ نہ دیا جائے، ان کو مفلس و فقیر کر دیا جائے، ان پر اللہ کی لعنت جو ہے وہ نازل کی جائے دنیا میں، ان کو غرق کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. اس لیے کہ رب ہے، رب ذوالجلال، اس کا انکار کرنے والے. لیکن اس کے باوجود اللہ ان کو دیتے نا. کیوں دیتے؟ کیونکہ اللہ جو ہے رحمان ہے، دنیا میں ہر ایک کو دینے والے. اب رحیم بولے تو آخرت میں رحم کرنے والے، مہربانی کرنے والے. اور یہ صرف مسلمانوں کو دے، مومنین کو دیا جائے گا. کسے نہیں دیا جائے گا؟ وہاں کافروں کو دے، صرف مومن کو. اور وہ بھی مہربانی اور رحمت کیسی؟ دائمی، ہمیشہ کی. یہاں کی مہربانیاں ختم ہونے والی، مرنے کے بعد ختم نہ. مرے تک جتنا عیش ہے مرے تک عیش ہے، مرنے کے بعد کوئی عیش نہیں، عشرت نہیں. اور مرنے کے بعد اللہ کی جو رحیم والی صفت ہے اس کا اظہار ہوتا ہے، اس طرح کہ وہ صرف مومنین پر ہوگی. اور وہ بھی کیسا؟ دوام کے ساتھ، دائمی طور پر، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ رحمان اور رحیم. بات سمجھ میں؟ تو یہ جو ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو بسم اللہ سے شروع کیا ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بھائی، ابھی ہمارے پاس جو ہے یہ مہینہ چل رہا، محرم کا مہینہ ہے نا. اس کے تعلق سے کچھ مسائل شاید میں سمجھتا ہوں معلوم ہوئے ہوں گے، سمجھتا ہوں اہم چیزیں ہیں. سمجھے؟ محرم جو ہے اسے شہر اللہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ شہر اللہ بولے تو کیا؟ اللہ کا مہینہ. کون سے مہینے کو بھی اللہ اپنی طرف منسوب نہیں کیا. اس مہینے کو کیا کیا؟ اللہ اپنی طرف منسوب کیا، شہر اللہ. اس میں کرنے کے ذریعے کام نہیں کرنے کے. بہت مختصر انداز سے 2 منٹ میں بول کے ختم کرتا ہوں، اور میں بہت طویل 1 آدھا گھنٹہ بولنے کی بات ہی مختصر بولتا ہوں. دیکھو، اس میں کرنے کے ذریعے کام ہی، نہیں کرنے کے ذریعے کام. کرنے کے کام کیا؟ اس میں زیادہ عبادت کرے، اور خاص کر روزہ رکھیں. خاص کر کیا کریں؟ روزہ رکھیں. روزہ کب کا روزہ؟ عاشورے کا جو دن ہے. عاشورہ بولے تو کون سا؟ 10 محرم کو عاشورہ ہوتے ہیں. 10 محرم کو عاشورہ ہوتے ہیں. تو عاشورے کا روزہ رکھیں. نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے نا، تب سے روزہ رکھتے تھے اس کا. مدینے میں آنے کے بعد بھی روزہ رکھتے تھے، بہت کثرت کے ساتھ، بہت پابندی کے ساتھ. بلکہ یہاں تک بتایا گیا رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ روزہ فرض تھا. رمضان کا روزہ فرض ہوا تو یہ روزہ ختم کر دیا گیا. صحابہ نبی کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، یہاں مدینہ میں یہود بھی یہ روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا دن ہے. اس میں اللہ کے بہت سے واقعات اس زمین پہ ہوئے ہیں. آسمان و زمین کو اسی دن پیدا کیا گیا. آدم علیہ السلام کو اسی دن پیدا کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات ملی نا، یہ 10 محرم کو نجات ملی. اور ملنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل یہودی کیا کرتے؟ وہ روزہ رکھتے. وہ بھی کیا کرتے؟ تو نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول یہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو ٹھیک ہے، آئندہ سال انشاءاللہ اگر رہیں تو 9 اور 10 اس کا روزہ رکھا جائے گا، ایک دن ملا کر. اب اس لیے حکم کیا ہے؟ 9 اور 10، یا نہیں تو 10 اور 11. یہ کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. سمجھے؟ نفلی روزہ ہے، سنت ہے. اور اس کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال کے گناہ
معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کو افضل الصیام کہا جاتا ہے۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ یہ روزہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کرنا کیا ہے ہم کو؟ روزہ رکھنا ہے، اور ایک کام بھی کرنا ہے، اور ایک کام بھی کیا کرنا؟ 10 محرم کو اپنے جو گھر والے ہیں نہیں، گھر والے، ان گھر والوں پر روزی میں ذرا فراخی کرنا، اس سے اچھا کھلانا، اچھا پلانا، اچھی چیزیں کھلانا، زیادہ کھلانا، اچھا کھلانا، یہ آتا ہے حدیثوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھا کھلائے بولے گا تو سال بھر اللہ اچھا کھلاتا ہے۔ اس دن اگر فراخی کی جائے، وسعت کی جائے، تو اللہ سال بھر کیا کرتا ہے؟ وسعت اور فراخی کرتا ہے۔ لہٰذا کیا کرو؟ اس دن 10 محرم کو فراخی کرو، وسعت کرو، کس میں؟ اپنے اہل خانہ کی روزی میں، ٹھیک؟ ایک بات کرنے کی، 2 بات ہو گئی۔ نہیں کرنے کی کیا چیزیں ہیں؟ جو ساری چیزیں ہمیں کرتے ہیں نا، وہ سب نہیں کرنے کے چیز کیا ضرورت کرتے ہیں ہمیں؟ یہ مہینہ ماتم کا مہینہ ہے، سمجھے؟ دیکھو بہت سے ہمارے بھولے بھالے مسلمان پنجہ رکھتے ہیں، علاوہ کودتے ہیں، اور ہمارے شیعہ حضرات بھائی کیا کرتے ہیں؟ تعزیہ مارتے ہیں، ہمیں نہیں مارے تو اسے دیکھنے جاتے ہیں۔ یہ سب نہیں کرنے کے کام، سمجھے؟ تعزیہ مارنا بھی نہیں، دیکھنے جانا بھی نہیں۔ کیوں معلوم؟ کیوں حضرت دیکھنے جانا نہیں؟ اللہ قرآن میں بولا ہے، کیا بولا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی، اچھے کاموں میں مدد کرو، نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں کیا کرو؟ بولو بھائی، مدد کرو۔ اور آگے عبارت ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں، غلط کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو۔ کون بولتا ہے؟ قرآن بولتا ہے۔ اب ہمیں کہے گا تو ان کی مدد کرے، جیسا ان کا اور شوق اور جذبہ پیدا ہوگا، ہلو مارنے والا بھی زور سے مار لگتا ہے، ہاتھ سے مارنے والا بھی بلیڈ رکھ کو مار لگتا ہے، جوش میں آ جاتا ہے، سمجھے؟ تو اس لیے کیا نہیں کرنا؟ ایک تو تعزیہ مارنا نہیں، اور مارنے والوں کو دیکھنے جانا بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سب نہیں کرنے کے کام، وہ سبھی نے لگانا، اس دن کھچڑا پکانا، فلاں کرنا، نہیں کرنے کے پورے کام ہمیں کرتے ہیں، کرنے کے کوئی کام ہمیں جو ہے کرتے ہیں۔ شیطان کی طرف سے ایسا ہو جاتا ہے، اچھے کام میں کہیں کو لگانا، اسے نکال کو غلط کام میں لگاؤ، بول کے وہ کیا کرتا ہوں میں؟ اچھے کام سے نکال کے غلط کام میں لگاتا۔ لہٰذا جو کرنا ہے وہ کریں، اور جو نہ کرنا ہے اسے اجتناب کریں، بچیں۔ انشاءاللہ کریں گے بھائی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے نیک کاموں کو، اچھے کاموں کو اچھے طریقے پہ انجام دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا رحیم یا اللہ۔ استغفر اللہ۔ اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔